السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں اللہ. آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمد آج ہم پھر صحبت اللہ بابا کے مزار پہ آئے ہیں، اور پہلے جو ویڈیوز شیئر کی تھیں یہ بھی انہی کا ایک سلسلہ ہے. یہاں پہ تشریف فرما ہیں جناب نسیم صاحب، اور یہ بابا کے خلیفہ ہیں، اور یہ جام پور میں ان کی خانقاہ ہے، وہاں پہ یہ دین کا اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. تو ان سے جانتے ہیں کچھ ان کے حوالے سے اور کچھ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. نسیم صاحب، جناب. اپنے بارے میں پہلے کچھ بتائیے گا. جی، اخنزادہ نسیم حیدر نام ہے میرا. الفاطمی میں اپنے ساتھ لکھتا ہوں، اور بھائی صاحب مبارک کریم کی عنایات، سلسلہ قادریہ کی برکات اور ان کی بدولت ہی آج میں ناچیز جو ہوں تو دین کی تبلیغ اور سلسلے کی خدمات کے لیے ملتان ڈیرہ غازی خان سے آگے ہے جگہ جام پور، وہاں پہ دین کی خدمت کر رہا ہوں. اور سلسلے کی طرف سے مجھے وہاں پہ بھجوایا گیا تھا. باطنی طور پہ صاحب مبارک کریم کو حکم ہوا، انہوں نے پھر مجھ تک یہ وہ کیا کہ نسیم یہ دین کا کام ہے اور یہ تم نے جا کے کرنا ہے، تو بسر و چشم. اور الحمدللہ وہاں پہ سلسلے کا کام ابھی میں کہہ سکتا ہوں کہ جام پور اور جام پور سے اب آگے تک الحمدللہ لے کے چل رہے ہیں، جا رہے ہیں. کریا کریا، نگر نگر، جہاں تک اللہ اور اس کے حبیب اور ان پاکوں کی ذات کا جو بھی حکم فرمان اور سیرت و کردار ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ وہاں تک پہنچانے کی حتی المقدور کوشش کی جا رہی ہے، اور کوششیں جاری رہیں گی تا دم آخر انشاءاللہ بابا کے صدقے. نسیم صاحب، آپ کی صحبت اللہ بابا سے ملاقات کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے بارے میں کچھ آپ حوالے سے کچھ بتائیے گا. بھائی صاحب مبارک کریم سے میری ملاقات ہوئی تھی، رمضان کا مہینہ تھا. تو آپ ہی کے بڑے بھائی ہیں عامر سعید بھائی، تو عامر بھائی کے توسط سے میں کہہ سکتا ہوں میری ملاقات ہوئی. وہ وسیلہ بنے اس خوبصورت ملاقات کا. تو بھائی صاحب مبارک کریم کے پاس کیونکہ عشاء کے بعد ہم آئے تھے، عشاء مغرب اور عشاء یعنی کہ عشاء کے لگ بھگ ٹائم تھا. تو سردیاں تھیں، مجھے آج تک بھی اور یہ اچھی طرح یاد ہے. بھائی صاحب مبارک کریم نے چائے منگوائی. میں نے ایسا لنگر اور ایسی دریا دلی، میں نے ایسی سخاوت نہیں دیکھی. محمد و آل محمد کا ہونے کا حق اگر کسی نے دیکھنا ہے اس روئے زمین پہ تو وہ بھائی صاحب مبارک کریم اور ان کی آل کے پاس آ کے دیکھ. یہ کس سن کی بات ہے؟ 94 کی 94. 94 کی بات ہے. تو بس وہ سمجھے کہ میں جس وقت بیٹھا تھا تو اس وقت کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا نا کہ مطلب پیر کیا ہوگا، فقیر کیا ہوگا، درویش کیا ہوگا. نہیں کوئی نان آف دیم، کچھ ایسا وہ نہیں. لیکن وہ جو پہلی نظر بابا کے چہرہ اطہر اور رخ انور پہ پڑنی تھی نا، میں نے کہا یار، یعنی وہ جو دل میں پہلا خیال، میں نے کہا اتنا خوبصورت بوڑھا میں نے نہیں دیکھا زندگی. یعنی وہ میرے اندر جو کیفیت چل رہی تھی اور میں نہیں بتا سکتا. جیسے کہ چاندی سے انسان دھلا ہوا ہوتا ہے نا، واللہ بخدا میں یہ بالکل اپنے دل کی کیفیتیں بیان کر رہا ہوں کہ بھائی صاحب مبارک کریم کی کے پاس بیٹھ کے جب میں ان کی ریش مبارک کو دیکھتا تھا تو ایسے لگتا تھا نا وہ اس دنیا کے کسی اور شخص کے چہرے پہ میں نے اس جیسا حسن نہیں دیکھا. وہ جمال، وہ کمال، وہ بدرجہ اتم آپ کی ذات پہ ختم. کیا سادگی، کیا شائستگی، کیا پورے کے پورے. لوگ کہتے ہیں کہ کوزے کو دریا میں بند کرنا، میں نے اس ہستی کے پاس سمندر کو کوزے میں بند کرتے دیکھا. ایک جملے میں پوری کی پوری کائنات کو سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھ دیتے. آپ ہر بندے کے نصیب کی بات کہ کون ان کی بات کو کتنا سمجھ سکا، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے. تو بس یہ اس ملاقات کا ہے کہ بہت ہی خوبصورت میری مطلب جو کہتے ہیں نا انسان انفارگیٹیبل مومنٹس، آسم. وہ میری زندگی کا وہ ایک لمحہ تھا کہ جس کو میں مر کے بھی نہیں بھلا سکتا. نسیم بھائی، آپ 1994 سے بابا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی حیات میں ان کے ساتھ رہے، 2007 تک بابا جب تک حیات تھے. کیا کوئی
ایسی چیزیں جو ہم دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں، ان کی کرامات، ان کی اقوال، ان کا گفتار، اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ دیکھیں، آپ جس کسی ایک کامل کے پاس اور اکمل کے پاس اور مکمل کے پاس وقت گزارتے ہیں تو اس کی ذات کے جو روحانی نقوش ہوتے ہیں وہ آپ کے اوپر لازم و ملزوم ثبت ہوتے ہیں۔ تلاش ہوتی ہے، بسیار ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، آپ کو کس چیز کی تلاش ہے، آپ کی تگ و دو کیا ہے۔ میں نے باوی صاحب مبارک کریم کے پاس بیٹھ کے صرف ایک چیز کو دیکھا کہ آپ کریم فرمایا کرتے تھے، بیٹا 100 کرامتوں پہ ایک استقامت داری، اردو میں 100 کرامتیں، اور اس طرح سے پھر ایک اور جملہ پشتوں میں ادا کیا کہ پشتوں میں پھر میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ کہا کرتے تھے آلو پرنگے پٹ اور انار پرنگے ڈک، یعنی آلو کی طرح چھپا ہوا اور انار کی طرح بھرا ہوا۔ آپ روحانیت اور تصوف کی اصطلاحات میں آپ جا کے ان جملوں پہ غور کریں تو آپ کو اس میں پھر بہت بڑے بحر ملتے ہیں خزانوں کے، کہ مطلب آپ نے ہمیشہ ایک ہی چیز پہ فوکس رکھا۔ آپ نے کہا سادگی میں، عاجزی میں، انکساری میں، اور اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا، ظاہر نہ کرنا۔ تو بابا مبارک کریم کے آپ فرمایا کرتے تھے کہ مطلب وہ کوئی بھی کرامتوں کے بارے میں بات کیا کرتا تھا۔ میں یہ بات آپ کو سادہ سی بات بتاؤں، میں خود 2018 کے اینڈ تک دنیا کے اندر ایسا غرق اور برباد تھا کہ دنیا کی گندگی اور غلاظت میں ایسا دھانسا ہوا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ صبح سے رات، رات سے صبح، میں زندہ کرامت آپ کے سامنے بابا کے، لوگ تو جیتے لوگوں کی کہتے ہیں نا، مطلب کہ جو ایک بندہ زندہ بیٹھا ہے اور اپنی کرامتیں دکھا رہا ہے، میں تو دنیا سے ظاہر پردہ کرنے کے بعد اس اللہ کے دوست کی بات بتا رہا ہوں کہ اس کے جانے کے بعد بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں پرسنلی اپنی ذات، دیکھیں میں وہی بات آپ کو بتا سکتا ہوں جو میرے اپنے مشاہدے میں گزری، میں کسی دوسرے کی مثالیں کیا دوں گا۔ اس سے بڑی کیا کرامت ہوگی کہ نسیم حیدر کیچڑ میں گندگی نالی کے اندر گرا ہوا تھا دنیا کی غلاظتوں میں، اس کو نکال کے نہا دھلا کے صاف ستھرا کر کے لا کے مصلے پہ کھڑا کر دیا، داڑھی پوری کروا دی، زلفیں رکھوا دی، ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے حبیب کو اور ان پاکوں کو پسند ہے، وہ ساری چیزیں مجھے ایک اختیار کرنے کی طاقت، توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات میرا بھائی بابا کی سیرت و کردار میں کرامتوں کو ظاہر کرنا نہیں ہوتا تھا، استقامت اور صبر کا درس ہوا کرتا تھا۔ میں یہی درس آگے بھی دوں گا، میرے اپنے پیر بھائی ہیں ان کے لیے، میرے ساتھ جو مریدین ہیں، معتقدین ہیں، متوسلین ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، ان کو بھی یہی کہوں گا کہ یہ کرامتیں آتی جاتی رہتی ہیں، استقامت آپ کے آخری دم تک رہتی ہے جو انہوں نے سکھائی اور بتائی۔ یہ دیکھیں وہ استقامت ہی ہے جو آج ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے بیٹھی ہے۔ میں ملتان سے جس وقت نکلتا ہوں تو میری نگاہ ادھر ہوتی ہے، میری سوچ ادھر ہوتی ہے، میرے قدم ادھر ہوتے ہیں کہ میں کب ان کے قدمین کی طرف جا کے ان کے قدمین چوموں گا، سلام عرض کروں گا۔ تو اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے کہ نسیم حیدر جیسا گندہ ترین انسان جو ہے تو نکل کے مصلے پہ لا کے اس بابرکت ہستی نے، اور دنیا سے جانے کے بعد حضور لوگ باتیں کرتی ہیں زندوں کی کہ جی ایک فلاں پیر بیٹھا تھا اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، میں اپنے مرشد کا کہوں گا کہ مجھے تو دنیا سے جانے کے بعد اس نے نکال کے لا کے گندگی کے ڈھیر سے مصلے پہ کھڑا کر۔ اس سے بڑی کیا کرامت ہو، اس سے بڑی کیا کرامت ہو۔ میری راتیں جاگنے لگی ہیں، میرے دن جاگنے لگی ہیں، میرے ہاتھ میں تسبیح آ گئی، قرآن آ گیا، اللہ سے توبہ استغفار کا مقام آ گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھ پہ پہلا کرم، اس سے بڑی کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب دنیا داری کی باتیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ اسلام آباد میں تھا، اس کی جاب چلی، یہ گاڑی چلی گئی، وہ میرا فرنش فلیٹ چلا گیا، وہ اے سی چلا گیا۔ واللہ باخدا آپ یقین کریں عاصم بھائی، اس کے بعد جب میں نے بابا کے قدمین میں سر رکھ کے توبہ کی ہے، اس کے بعد مجھ پہ کیا کرم، مجھے اس کائنات کی وہ سب سے زیادہ نادر و نایاب تحفہ مجھے اللہ اور اس کے حبیب نے اور بابا کریم کے صدقے مجھے اللہ کریم نے
وہ تحفہ عنایت فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میرے پاس آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مطہرہ میرے پاس آیا، اہل بیت کے اور اولیاء کرام کے میرے پاس تبرکات آنے شروع ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے تبرکات آنے شروع ہوئے۔ اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اب میں دنیا کا خوش قسمت انسان ہوں، دنیا کا سب سے مالدار انسان اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں کہ اس سے بڑی دولت اور کسی انسان پہ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا۔ اور بابا کے پاس آخری بات میں بتاؤں، صرف اس پہ میں آ کے اپنی باتیں تمام کروں گا، یہ آخری بات بتاتا ہوں۔ حضور میں نے ان کو کسی نے ان کے پاس بیٹھ کے جو میں نے آنکھوں دیکھے حال بتا رہا ہوں، کسی نے اگر قطرہ مانگا ہے تو بابا نے پورا سمندر اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہوگی کہ کسی نے اگر قطرے کا طلب کیا نا کہ بابا کرے مجھے نا ایک قطرہ چاہیے، آپ نے کہا بیٹا قطرہ کس کو دے، یہ لو پورے کا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم قدر نہ پاؤ، قدر نہیں کر سکتے، قدر نہیں کر سکتے، قدر نہیں۔ بہت شکریہ نسیم بھائی آپ کا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ جناب نسیم حیدر بھائی تھے جن سے آج ملاقات ہوئی بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، اور جو ہم جان سکے تھوڑا بہت بابا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ جی، السلام علیکم۔